الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا وسلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی و منشور دستگیر جہاں غم سار سما سید سرورہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی واحد خالق کائنات جل جلالہ مجہد سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے کرام آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز تبلیغ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کس انداز کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، اور اس لحاظ سے چند باتیں آپ کی زندگی مبارک کے لحاظ سے عرض کر کے آج اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو رب ذوالجلال نے بڑی ہی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت شریف کے لحاظ سے بھی چند باتیں ابتداءً ذکر کریں گے کہ پوری روئے زمین کے اندر صرف 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی، یعنی کہ پورے روئے زمین پر بادشاہ رہے، وہ صرف 4 آدمی تھے۔ ان میں سے 2 آدمی جو کہ کافر تھے انہوں نے پورے روئے زمین پر بادشاہی کی، اور 2 آدمی وہ تھے کہ جن کو رب ذوالجلال نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی، مسلمان تھے، انہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی۔ اب اس لحاظ سے تفسیر طبری کے اندر ان 4 کا ذکر ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ صرف ان 4 کا نام ذکر کروں گا کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہت کی، وہ 4 تھے۔ ان میں سے 2 کافر تھے اور 2 مسلمان تھے۔ جو 2 مسلمان تھے ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہی کی، اور ایک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ آپ تھے کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہی کی۔ یہ 2 مسلمان تھے، اور 2 بدبخت وہ تھے کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہی کی لیکن وہ کافر تھے۔ ان میں سے ایک بختر نصر تھا اور ایک نمرود بن کنعان تھا کہ جنہوں نے پوری روئے زمین پر بادشاہی کی۔ یہ 4 تھے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی جب ولادت شریف ہوئی اس وقت روئے زمین پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی بدبخت اور کافر تھا جس کو نمرود کہا جاتا ہے۔ اب جو نمرود تھا اس کے زمانہ کے اندر جب یہ بادشاہ تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت شریف ہوئی۔ اب یہ جو نمرود تھا اس کے بدبختی کی ایک علامت یہ بھی تھی کہ اس کے آباء و اجداد یہ بھی بادشاہ رہے تھے، لیکن جب اس کے والدین کے ہاں نمرود کے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو ان کو اپنے تخت کا پڑ گیا کہ اگر ہماری کوئی اولاد نہ ہوئی تو ہماری بادشاہی جاتی رہے گی۔ تو اس کی جو والدہ تھی اس نے زناکاری کی، بدکاری کی، جس سے یہ نمرود پیدا ہوا۔ اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے ملفوظات کے اندر نمرود کے لحاظ سے ایک بات کو ذکر کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو نمرود تھا یہ بڑا بدبخت آدمی تھا اور بہت ہی بڑا جادوگر بھی تھا۔ اب اس نمرود کے دروازے کے قریب اس کے سامنے ایک درخت ہوا کرتا تھا اور وہ درخت اس پر اس قدر اس نے جادو کیا ہوا تھا کہ اس درخت کے سائے کے نیچے اگر ایک آدمی کھڑا ہوتا اس درخت کے نیچے تو وہ درخت اس ایک آدمی کے اوپر سایہ کر دیتا تھا، ایک آدمی سے بڑھتا نہیں تھا۔ اگر دو آدمی اس درخت کے نیچے کھڑے ہوتے وہ درخت دو آدمیوں کے برابر سایہ کر دیتا۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ اس درخت کے نیچے المختصر 1,00,000 آدمی اگر اس درخت کے نیچے کھڑا ہوتا تو وہ درخت اس 1,00,000 آدمی کے اوپر سایہ کر دیتا تھا، لیکن جیسے ہی 1,00,000 آدمی سے ایک بندہ بھی زیادہ ہوتا تو سارے آدمی اس سائے سے محروم ہو جاتے تھے۔ اب اس نے اس قدر اس درخت کے اوپر جادو کیا ہوا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر کیا کہ اس کے اس درخت کے قریب ہی ایک حوض تھا جسے کنواں کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے ملفوظات کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس درخت کے نیچے ایک حوض کا کنواں تھا۔ اب اس کنویں کے اندر خاصیت یہ تھی کہ اس کے ہمواری اس کے رائے کار جو اس نمرود کو اپنا خدا ماننے والے تھے، اس کے جو لوگ تھے اپنی پسندیدہ چیز اسی برتن میں لاتے اور لا کر اس کنویں کے اندر انڈیل دیتے، برتن خالی کر دیتے اور اس طرح اس کنویں کے اندر جو آدمی اپنی پسندیدہ چیز ڈال دیتا اور اس کنویں کے اندر جب وہ ساری چیزیں آپس میں مل جاتی تو اس بدبخت نے اس پر جادو یہ بھی کیا ہوا تھا کہ جو آدمی دوبارہ اس میں سے اپنے کوئی چیز نکالنا چاہے برتن میں سے لینا چاہے تو جب وہ برتن ڈال کر لیتا تھا تو اس کی وہی چیز اس کے برتن میں دوبارہ آ جاتی تھی۔ یہ اس نے اس قدر اس کنویں کے اندر اور اس درخت پر جادو کیا ہوا تھا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس لحاظ سے ذکر کیا کہ یہ بڑا ہی بدبخت تھا، یہ کافر تھا اور اس نے درخت کے اوپر اس حوض کے اوپر اس قدر جادو کیا ہوا تھا اور یہ بدبخت اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اب ایک دن اس کے کاہن نجومی جو تھے اس کے دربار کے اندر آئے اور آ کر اس لحاظ سے ذکر کیا کہ اے نمرود تیری بادشاہی کچھ وقت تک ہے، تیری عوام کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری بادشاہی تیرا تخت چھین لے گا، تیری بادشاہی جاتی رہے گی، تیرا تخت جاتا رہے گا۔ اب یہ جو اس کے نجومیوں نے اس بات کو کہا
تو اس لحاظ سے تفسیر بغوی کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جو نجومی تھے انہوں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کے اندر، ان کے صحیفوں کے اندر اس بات کو پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح آئیں گے اور اس وقت یہ فلاں بن فلاں آدمی بادشاہ ہوگا، اس کی نشانیاں پڑی ہوئی تھی۔ اب نجومیوں نے اس لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا، اور ایک اور تفسیر سمرقندی کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نمرود نے خواب کے اندر ایک مینڈا دیکھا کہ اس مینڈے نے اس کے تخت کو الٹا کر دیا۔ اب جب اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر اپنے خواب کے بارے میں پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس کے نجومی نے بتایا کہ ان قریب تیری سلطنت، تیری بادشاہی تجھ سے جاتی رہے گی، تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیرے نظام کو درم برم کر دے گا۔ تو اب اس لحاظ سے اسے بڑا ہی فکر لاحق ہوئی، اور اس نے ایک کام سر انجام یہ دیا کہ جو شادی شدہ تھے میاں بیوی، ان کے اندر جدائی ڈال دی، اور 10 خواتین پر ایک اپنے سپاہی کو سوار کر دیا نگرانی کرنے کے لیے، تاکہ یہ عورتیں اپنے خاوندوں کے پاس نہ جا سکیں۔ اب یہ وقت چلتا چلتا گزرتا گیا، لیکن رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت بھی کروانی تھی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین ایک دوسرے کے قریب آئے، اور اس وقت یہ بات مشہور تھی، اور یہ بات اس وقت بھی مانی جاتی تھی کہ جو میاں بیوی ہیں، یہ میاں بیوی جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اپنے مخصوص دنوں کے اندر اپنے خاوندوں کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اب یہ بات اس بادشاہ کو بھی پتا تھی کہ ہماری یہ طریقہ کار ہے ہمارا۔ اب اس لحاظ سے جب عورتوں کے مخصوص دن آتے، وہ اس لحاظ سے ان کو اجازت دے دیتا، تاکہ اسے پتا تھا کہ یہ خواتین اپنے مردوں کے قریب نہیں جائیں گے، یہ دن ایسے ہی گزر جائیں گے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین آپس میں ملے، اس وقت قریب ہوئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ طہور کی حالت میں تھی، یعنی کہ پاکی کی حالت میں تھی، اور اس کے بعد عمل زوجیت ہوا کہ آپ کا نطفہ آپ کی والدہ کے ماجدہ کے رحم کے اندر آ گیا۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب ہوا، تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی ماں کے شکم کے اندر تشریف لے آئے، تو ان نجومیوں نے اس لحاظ سے بھی خبر دی، اے نمرود، جس بچے کی ہم نے تجھے خبر دی تھی وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آ چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے نمرود نے اور تیزی کے ساتھ جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو بھی قتل کرواتا رہا، اور جو بچے اس لحاظ سے خواتین حمل کے اندر تھیں، تو اس لحاظ سے اس نے ڈیوٹی لگائی کہ جو بچہ جیسے ہی پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا جو حمل تھا وہ ظاہر نہ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب آپ کی ولادت قریب ہوئی، تو رب ذوالجلال کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ایک پہاڑ کے اندر گئی، اس غار کے اندر تشریف لے کر گئی جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ولادت شریف ہوئی۔ اب ولادت شریف کے لحاظ سے آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ کی ولادت ہو گئی تو آپ واپس آئی اور اپنے قبیلے کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ وقت پا کر آپ جاتی اور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دودھ پلا کر آیا کرتی تھی۔ اب اس لحاظ سے تفسیر بغوی کے اندر اور تفسیر طبری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک روایت کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب آپ کو دودھ پلانے کے لیے اس غار کے اندر تشریف لے کر گئی، تو دیکھتی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں، اور اس انگوٹھے سے رب ذوالجلال آپ کو دودھ عطا فرما رہا ہے، اور پھر ایک اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے شہادت والی، آپ اس کو چوستے ہیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو شہد دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت کے اندر 5 انگلیوں کا ذکر ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت شریف کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے تشریف لے کر گئی، تو ایک انگلی سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلی سے پانی رب ذوالجلال نے ان کو عطا فرما دیا، دوسری انگلی سے رب ذوالجلال نے آپ کو دودھ عطا فرمایا، تیسری انگلی سے رب ذوالجلال نے آپ کو شہد عطا فرما دیا، اور پھر اس کے ساتھ چوتھی انگلی سے رب ذوالجلال نے آپ کو کھجور کی طاقت عطا فرما دی، اور جو پانچویں انگلی تھی اس سے رب ذوالجلال نے آپ کو بھی عطا فرما دیا۔ اب یہ مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اندر صرف 2 انگلیوں کا ذکر ہے اور ایک روایت کے اندر 5 انگلیوں کا ذکر ہے کہ رب ذوالجلال جب کسی کو رزق دیتا ہے اس کا ذریعہ کچھ بھی بنا دیتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار کے اندر کتنی دیر تک رہے؟ ایک روایت کے اندر ایک اور یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار کے اندر 15 مہینے تک رہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ آپ فرماتے کہ 7 سال کی عمر تک آپ اس غار کے اندر تشریف فرما رہے، اور ایک قول کے اندر 13 سال کا ذکر ہے، ایک قول کے اندر 17 سال تک کا ذکر ہے کہ آپ اس غار کے اندر اتنا وقت آپ نے گزارا اور پھر وہاں سے آپ باہر تشریف لے کر آئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جب اس غار سے واپس باہر تشریف لائے، آپ نے رب ذوالجلال کی توحید کے لحاظ سے آپ نے دعوت کچھ اس انداز کے ساتھ دی۔ اس میں سے ایک بات آپ آداب کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب رب ذوالجلال کی توحید کا لوگوں کو دعوت دی رب ذوالجلال کی توحید کے لحاظ سے، تو آپ نے کچھ اس انداز کے ساتھ دی کہ جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر مختلف مقامات پر اس بات کو ذکر بھی فرمایا ہے، اور پھر بالخصوص تفسیر ابن کثیر کے اندر ان آیات کی تفسیر کو ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے رب ذوالجلال کی توحید کی دعوت لوگوں کے اندر دی، تو اس کا انداز کچھ یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے لوگوں کو کہا، اے لوگوں تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا، کچھ نے بتایا کہ ہم سورج کی عبادت کرتے ہیں، ہم چاند کی عبادت کرتے ہیں، ہم ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس بات کو کچھ اس انداز کے ساتھ ذکر کیا کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین، کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ آپ نے بڑی بہترین اور عمدہ طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے رب ذوالجلال کے توحید کا اعلان کیا، لوگوں کو رب ذوالجلال کے توحید کے لحاظ سے آگاہ کیا کہ آپ نے اپنے قوم کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں تم کس کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ تمہارا خیال کیا ہے کہ جس کو تم میرا رب ٹھہراتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ستارہ ہے جو ہمارا خدا ہے اور آپ کا بھی خدا ہے۔ اب آپ کچھ وقت دیکھتے رہے، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے کہا اے میری قوم میں اس بات سے بیزار ہوں کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، لہذا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مقام پر جب لوگوں نے چاند کے لحاظ سے آپ کو کہا کہ یہ چاند ہمارا بھی خدا ہے، آپ کا بھی خدا ہے، تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس بات کو کچھ اس انداز کے ساتھ ذکر کیا کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ پھر جب چاند چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو؟ تو جب لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ آپ کا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، جب وہ چاند ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ یعنی کہ جب لوگوں نے کہا کہ یہ چاند آپ کا بھی خدا ہے ہمارا بھی خدا ہے، تو سامنے کرام آپ نے جب چاند کو دیکھا، چاند جب چھپ گیا تو آپ نے کہا اے لوگوں
یہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جو ہر دمہ انسان کے جو معمولات ہیں اس سے آگاہ رہے. یہ ڈوبنے والا نہ میرا خدا ہو سکتا ہے نہ تمہارا خدا ہو سکتا ہے. لہذا اگر رب ذوالجلال نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تم لوگوں کی طرح گمراہ لوگوں میں سے ہوتا. آپ نے اس لحاظ سے جب اس بات کو ان لوگوں کے سامنے اس انداز کے ساتھ رکھا تو سامنے کرام اب تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سے اگلے دن یا پھر چند دنوں کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ یہ سورج ہمارا بھی خدا ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, یہ آپ کا بھی خدا ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز کو کہ جو آپ نے ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی, رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس بات کو اس لحاظ ذکر کیا ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. کہ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو کہ یہ تو سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم نے رب ذوالجلال کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے. آپ نے اس لحاظ سے ان کے جو معاملات تھے, ان کا جو نظریہ تھا, ان کا جو عقیدہ تھا کہ کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا, کوئی سورج کی پوجا کرتا تھا, کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا, آپ نے اس لحاظ سے ان لوگوں کے سامنے اس خوبصورت انداز کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا, بلکہ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر دمہ ہر وقت انسان کے تمام معاملات کے لحاظ سے خبر رکھنے والا ہو. یہ تو خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ مخصوص وقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر یہ چھپ جاتے ہیں. تو سامنے کرام جب لوگوں نے آپ کے اس انداز کو دیکھا تو آگے سے کوئی جواب نہ دے سکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس لحاظ سے ان کو دعوت دی, لیکن وہ اس لحاظ سے اس بات کو پسند نہ کر سکے کہ جس دین پر ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں چھوڑا ہے ہم چاند کی پوجا کرنا چھوڑ دیں, ہم سورج کی پوجا کرنا چھوڑ دیں, ہم ستاروں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں. اے ابراہیم ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. تو سامنے کرام آپ نے اس کے بعد ان کے ساتھ بیزاری کا اظہار فرمایا اور پھر اس قوم کے اندر کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کا ایک رواج تھا, دستور تھا کہ ان کے ہاں ایک میلہ لگایا جاتا تھا جس کے اندر ان کے کچھ معاملات کچھ اس انداز کے ساتھ ہوتے تھے کہ جب وہ میلہ آتا تو وہ لوگ طرح طرح کے کھانے پکاتے, کھانے پکانے کے بعد وہ کھانے اپنے بتوں کے سامنے رکھ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے اور جنگلوں کے اندر جا کر ناچ گانے کے اندر مصروف رہتے تھے اور رات ہونے کے بعد پھر اس بت خانے کے اندر آتے اور ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ جو ہم نے کھانا بنایا ہے جب وہ ہم بت خانے کے اندر اپنے بتوں کے اندر سامنے رکھیں گے تو ہماری غیر موجودگی میں اس کھانے کے اندر برکت ڈال دی جائے گی, تو جب ہم واپس آئیں گے تو یہ تبرک کے طور پر اس کو کھائیں گے اور اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا. ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا. تو سامنے کرام جب اس قوم نے اس لحاظ سے اپنے میلہ جب ان کا آیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس لحاظ سے دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس قدر اپنے بتوں کو پوجتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے دستور کے لحاظ سے بتایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے آسمان کی طرف دیکھا جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ذکر فرمایا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. پھر انہوں نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں. یعنی کہ ان لوگوں کے اندر یہ نظریہ تھا ان کا اور یہ طریقہ کار تھا کہ ان کے جو نجومی تھے وہ آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھ کر پھر اس بات کی خبر دیتے تھے
کہ تمہارے اوپر مشکل وقت آنے والا ہے، فلاں بندہ بیمار ہونے والا ہے، ان کا نظریہ یہ تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے اس لحاظ سے ان کو خبر دی، اے میری قوم میں بیمار ہونے والا ہوں، تو اس لحاظ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی بیماری نہیں تھی، بلکہ آپ اس قوم سے اس قدر بیزار ہو چکے تھے کہ بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے انہوں نے آگے سے شرک کی دعوت دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو وہ لوگ آپ سے دور چلے گئے، کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر ہم ان کے پاس رہے تو جو بیماری ان کو لگے گی وہ بیماری اٹھ کر ہمیں بھی لگ جائے۔ حالانکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگتی، بلکہ رب ذوالجلال کے حکم سے جب ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ بیماری کسی دوسرے بندے کو اس کے ساتھ لگنے سے، مس کرنے سے یا پھر ہوا میں اڑ کر لگ جائے، بلکہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو سامنے کرام وہ قوم آپ سے دور چلی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد یہ معاملہ کیا کہ جو بت خانہ تھا جہاں پر چھوٹے بڑے بت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر داخل ہوئے اور کچھ لوگوں نے آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور بقیہ جو لوگ تھے وہ اپنے رواج کے مطابق اپنے کھانے کو پکار کر بتوں کے سامنے رکھ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور سارا دن گانے باجے کے اندر مصروف رہے۔ اب دیکھ لیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی گانوں کو پسند کیا جاتا ہے، ناچ گانے کو پسند کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں، بلکہ سرکار علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے اور بڑی ہی سخت وعید فرمائی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اس بت خانے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے ایک کلہارا لیا، کلہارا لینے کے بعد ان بتوں کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اے بتوں کھاتے نہیں، یہ تمہارے جو عبادت کرنے والے ہیں انہوں نے یہ کھانا رکھا ہے، اس کو کھاؤ۔ لیکن وہ بت تھے، وہ کیسے کھاتے؟ تو سامنے کرام اس لحاظ سے تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جتنے بھی بت تھے وہ سارے کے سارے پتھر کے نہیں تھے، بلکہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، کہ ان میں سے کچھ بت ایسے تھے جو کہ پر کے تھے، کچھ بت لکڑی کے بنے ہوئے تھے، کچھ بت سونے کے بنے ہوئے تھے، کچھ بت چاندی کے بنے ہوئے تھے، کچھ بت تانبے کے بنے ہوئے تھے، کچھ لوہے کے بنے ہوئے تھے، کچھ شیشے کے بنے ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے بتوں کو بنایا ہوا تھا کہ کچھ کو پتھر سے، کچھ کو سونے سے، تانبے سے، لوہے سے، لکڑی سے بنایا ہوا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہارا کو رکھ دیا۔ اور جو قوم تھی اپنے رواج کے مطابق رات کے وقت واپس آئی، جب اپنے بت خانے کے اندر داخل ہوئی، بتوں کا یہ حشر دیکھا کہ یہ پاس ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے خدا کو کس نے توڑ دیا، ان کا یہ حال کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم جو کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہو۔ تو جو کچھ لوگوں نے آپ کو بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے اس لحاظ سے گواہی دی کہ یہ بندہ ہے جس نے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا بتوں کو توڑنے کے لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان بتوں سے پوچھو، یہ تمہارے خدا ہیں، ہو سکتا ہے یہ تم چھوٹے بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو، یہ بڑا بت اس بات کو پسند نہ کرتا ہو تو یہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہو، اور یہ کلہارا بھی اس کے کندھے پر ہے، اس سے جا کر پوچھو۔
تو سامنے کرام جب لوگوں نے آپ کی اس بات کو سنا تو آگے سے کہا اے ابراہیم تم جانتے نہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو جھنجھوڑا۔ آپ نے فرمایا اے بدبخت لوگوں کہ جب یہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کچھ نفع نہیں دے سکتے، کچھ نقصان نہیں دے سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، تو پھر تمہارے نفع نقصان کا تمہیں فائدہ کیسے دیں گے؟ تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو نفع بھی دے، خدا وہ ہے کہ جو نقصان بھی پہنچائے، لہذا یہ بت کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو سامنے کرام آپ نے توحید کا اعلان کیا کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، لہذا ان بتوں کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، باز آ جاؤ۔ تو سامنے کرام وہ لوگ باز نہ آئے، آپس میں گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس لحاظ سے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی چاہیے، اور ان کے آپس کے اندر مشاورات کرنے کے بعد انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے، آپ کو آگ کا عذاب دینا چاہیے، آگ کی سزا دینی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی آگ کو تیار کیا، اور پھر شیطان نے آ کر انسانی شکل میں ان کو اس لحاظ سے آگاہ کیا کہ کیونکہ آگ بہت بڑی تھی اور اس کے قریب بھی جانا ان کے لیے مشکل تھا، انہوں نے ایک پتھر نما چیز بنائی کہ جس کے اندر ڈال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ تو سامنے کرا رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ رب ذوالجلال کے حکم سے وہ آگ آپ پر سلامتی والی ہوگی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، بلکہ جن رسیوں کے ساتھ ان لوگوں نے آگ کو باندھا ہوا تھا، رب ذوالجلال کے حکم سے اس آگ نے صرف ان رسیوں کو جلا دیا کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے یہ چند باتیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوت توحید کے لحاظ سے، کہ آپ نے اس لحاظ سے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تاکہ لوگ جو مشرکین تھے، جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ ان کاموں سے باز آ جائیں۔ تو سامنے کرام آخر میں آپ کے دوست احباب کے لیے اعلان بھی ہے کہ 10 جون بروز ہفتہ یعنی کہ کل ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد حنفیہ شیر ربانی، جہاں پر امام و خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمر جلالی صاحب، آپ کے پاس ایک حفظ کی کلاس بھی ہے، اور ان میں سے چند حفاظ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید قرآن رشید کو حفظ کیا۔ اس لحاظ سے آپ کی مسجد کے اندر عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کے اندر خصوصی خطاب فرمائیں گے حضور کنز العلماء مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، آپ تشریف لائیں گے۔ تمام دوست احباب کو اس لحاظ سے دعوت بھی ہے، آپ ضرور شرکت کریں کیونکہ اتوار والے دن چھٹی کا دن بھی ہے، اور دوست احباب بآسانی کل اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ دوست احباب ضرور شرکت کریں، ذات خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نیکی کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر۔